ایک بار چاندنی رات میں بانس کے جنگل کے دل میں مئی نام کا ایک تنہا پانڈا رہتا تھا۔ مئی دوسرے پانڈوں کے برعکس تھا۔ اس کی آنکھوں میں غم کی گہرائی تھی اور اس کی کھال میں طویل عرصے سے دبی ہوئی یادوں کا وزن تھا۔ وہ گھنے پودوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے پنجے کئی سے ڈھکے زمین پر بامشکل کوئی نشان چھوڑ رہے تھے۔ دیہاتیوں نے مئی کے بارے میں خاموشی لہجے میں المیہ کی کہانیاں بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے اپنا بچہ ایک سایہ مخلوق سے کھو دیا ہے جس نے جنگل کو ستایا تھا، ایک ظالمانہ روح جس نے غم پر کھانا کھایا۔ مئی کی کبھی چنچل آنکھوں میں اب ایک پرتیودات چمک تھی اور اس کا بانس مانت خاموش سکوں سے گونج رہا تھا۔ ایک سرد شام جیسے ہی جنگل پر دھند چھائی ہوئی تھی، مئی نے اپنی موجودگی کا احساس کیا۔ ہوا میں سرد اضافہ ہوا اور پتے خوف سے جھلس رہے تھے۔ روح لوٹ آئی تھی۔ مئی کا دل دھڑکنے لگا جب وہ جنگل میں خوفناک چمک کے پیچھے چلی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے بچے کی خاطر اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روح پھوٹ گئی۔ کھوکھلی آنکھوں اور پار باسی کھال کے ساتھ ایک اسپیکٹرل پانڈا، اس کی آواز سوگوار ہوا کی طرح گونج رہی تھی۔ تم کیوں دیر کر رہی ہو مئی؟ تمہارا غم مجھے پالتا ہے۔ مئی کے آنسو آزادانہ بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنے بچے کی یاد آتی ہے، اس نے سرگوشی سے کہا۔ میں نہیں بھول سکتا۔ روح نے اس کا چکر لگایا۔ اس کا لمس برفیلا تھا۔ تو پھر اپنا درد بانٹیں، اس نے بھر ہڑا کر کہا۔ اسے اپنے آپ کو استعمال کرنے دے۔ لیکن مئی کو اپنے بچے کی ہنسی یاد تھی۔ ان کے لپٹوں کے گرد گرم جوشی وہ جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بجائے اس نے ان کی مہم جوئی کے بارے میں بات کی۔ روح پیچھے ہٹ گئی، اس کی محبت سے کمزور ہو گئی۔ تم نے میری مخالفت کی، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میں بھوکا ہوں۔ مئی نے اپنے بچے کی نرم کھال کی یادیں سمیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے ایک لوری کو سرگوشی کی، وہی جو اس نے گایا تھا جب چاند پتوں میں سے جھانکتا تھا۔ روح نے چیخ ماری، اس کی شکل ٹمٹما رہی تھی۔ تم مجھے ہرا نہیں سکتے، یہ گرجا۔ لیکن مئی کی محبت زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے روح کو اپنے دل میں کھینچتے ہوئے گلے لگایا۔ جیسے جیسے صبح قریب آئی، بھوت پانڈا منتشر ہو گیا۔ صرف سٹار ڈسٹ کی ایک پگڈنڈی رہ گئی۔ مئی جنگل سے نکلا۔ اس کی آنکھیں اب پریشان نہیں تھی۔ گاؤں والے اس کی تبدیلی پر حیران رہ گئے۔ تم نے روح کو کیسے نکالا؟ انہوں نے پوچھا۔ مئی مسکرایا۔ محبت، اس نے کہا، محبت سب سے مضبوط جادو ہے۔ تب سے مئی بانس کے جنگل کے محافظ بن گیا۔ وہ کھوئی ہوئی روحوں کو دیکھتا تھا، ان کے درد کو کم کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتا تھا، اور ہر پورے چاند پر اس کے بچے کی روح فرلائز کے درمیان رقص کرتی تھی اور اسے یاد دلاتی تھی کہ محبت ہولناکی کے اندھیرے کو بھی جیت سکتی ہے۔ اور اس طرح مئی کا افسانہ، وہ پانڈا جس نے غموں کا مقابلہ کیا، عمر بھر گونجتا رہا۔ محبت، نقصان اور سائے کا سامنا کرنے کی ہمت کی کہانی۔